العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین چونکہ مومنوں کو مذاق کرتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو یہ کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کریں گے۔ اب وہ تو مذاق کر رہے ہیں اپنی بری حرکتوں کے ساتھ، اپنی بری پلاننگ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے مذاق کریں گے؟ جیسے رب کی شیان شان ہوگا۔ اور دوسری بات قرآن میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کریں گے، عذاب دیں گے، پریشان کریں گے۔ اس کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا۔ کیسے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 13 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ویمدہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی للذین آمنوا، مومنوں کو جب وہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان ان کو اللہ تعالیٰ نے نور اور روشنی عطا فرمائی ہے، ان کے دائیں بائیں نور ہے اور وہ جنت میں جا رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، تو منافق کہیں گے انظرونا، ہمارا بھی انتظار کر لیجئے، نقتبس من نورکم، اپنے نور میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو تاکہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان کو کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ، پیچھے دفع ہو جاؤ، ادھر جا کے نور تلاش کرو، ہمیں تو تم مذاق کرتے تھے، ہمارا استہزاء کرتے تھے، تو آج ہم سے نور کا مطالبہ کرتے ہو، چلے جاؤ ادھر سے، کوئی نور نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اور مومنین کی طرف رحمت ہوگی، دوسری طرف عذاب ہوگا جس طرف منافقین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عذاب دے کر، ان سے روشنی لے کر، قیامت کے دن ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ رسوا کر کے ان سے میں یہ بدلہ لوں گا جو وہ مومنین کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اب دنیا میں اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، میں نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، وہ اپنی سرکشی میں مست پھر رہے ہیں۔ ایسے سمجھیں کہ گھر کے اندر ایک بیٹا بدبخت ہو، برا ہو، تو باپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب وہ سمجھتا ہے شاید میں زوراور ہوں اس لیے مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن باپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اتنا برا بنا، اتنا برا بن گیا کہ وہ دنیا کی نظروں میں آ گیا، اس کو کسی نے قتل کر دیا، کسی نے جیل میں پھینک دیا، یہ رسوائی ہے اس کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ڈھیل دی ہے ان کو کہ اب تم کرو جو کر رہے ہو، پھر اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کا اصول ہے، جب ایک بندہ اپنی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہو تو اچانک اس کو پکڑ آئے تو پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اور وہ بڑی پکڑ رسوا کون ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ یہ ڈھیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی نا، جب یہ اس کو بھول چکے ہیں، ان کے دلوں سے ڈر ختم ہو چکا ہے،
اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، مومنین کے خلاف مکمل طور پہ محاذ آرائی کر چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ان کو نصیحت کی تھی، ان پہ قرآن اتارا تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز ان کو دے دی ہے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہیں ان پہ، عیش و عشرت، دنیا کا مال، جاہ و جلال، ہر چیز ان کو دے دی ہے۔ حتی اذا فرحوا، جب یہ مکمل خوش ہو جائیں گے اور اس عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے، یہ سمجھیں گے کہ اب تو یہ دنیا ہمارے لیے، ہم اس کے لیے، اب یہ ساری نعمتیں ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون، اچانک میرا عذاب آئے گا، پھر میں نے ان کو ڈھیل دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہے، ڈھیل بھی دے دی ہے، ہر چیز بھی دے دی، ہر نعمت بھی دے دی، چدراہٹ بھی دے دی، سب کچھ دے دیا ہے ان کو، میں نے ان کو کہا کرو جو کرنا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر اچانک اخذناہم بغتہ، جب اچانک میری پکڑ آئے گی، میرا عذاب آئے گا، فاذا ہم مبلسون، تو پھر یہ مایوس ہوں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی دی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، ہم جو چاہے سو کرتے رہیں؟ ہمیں تو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو کیا نصیحت فرمائی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، میں نے ان کے پاس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کو ہدایت دینے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے، یہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن اس کے باوجود اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، میں نے ان کو ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ جو انہوں نے سودا کیا ہے نا، یہ بہت برا ہے ان کے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سودے سے۔ ان کی یہ جو تجارت ہے، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیا ہے، مومنین کا ساتھ چھوڑ کر یہ کفار کے ساتھ مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر یہ منافقت پہ اتر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ جو تجارت ہے کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گی، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے، یہ ہدایت سے بالکل عاری ہیں، ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ مثلہم، ان کی مثال تو کمثل الذی، اس شخص کی ہے، استوقد نارا، جو آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے اس آگ سے، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ تعالیٰ اچانک اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، ان کی روشنی کو ختم کر دیتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نظر بھی نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی ہے قرآن میں، کہ منافقوں کی مثال اس شخص کی ہے جو آگ جلاتا ہے، جب اس کا گرد و نواح روشن ہو جاتا ہے تو پھر وہ آگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر اندھے کے اندھے ہی رہ جاتے ہیں۔ کتنی خوشی ہے، یہ لائٹیں جل رہی اور روشنی ہے، اگر یہ ادھر ہی ختم ہو جائے تو پھر اچانک جب یہ ختم ہوگی تو پھر تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کچھ نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ یہ منافقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، کہ بظاہر جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا تو ان کو روشنی ملی ہے، کیسے؟ مال غنیمت بھی لے رہے ہیں اور مسلمانوں سے اپنے حقوق بھی لے رہے ہیں، وہ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو قتل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کفار والی جتنی شکیں ہیں وہ عائد نہیں کرتے مسلمان، دنیا میں یہ سب کچھ لے رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے اوپر روشنی ہے، ٹھیک ہے، مال غنیمت سے بھی حصہ لیتے ہیں، دوسرا تیسرا جتنا ہے اس سے حصہ لیتے ہیں، روشنی ان کے اوپر۔ لیکن اچانک جب موت آئے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اندھیرے شروع ہو جائیں گے، موت کی سختی، قبر کے اندھیرے، حشر کے اندھیرے، ٹھیک ہے، آخرت کے اندھیرے، اس کے بعد پھر یہ ختم ہو جائیں گے، ان کو پھر یہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے اللہ فرما رہے ہیں سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، کبھی یہ اسلام کی طرف نہیں لوٹ سکتے، کبھی یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ دوسری جگہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے، آگ کو تیار کیا ہے بہت زیادہ جن و انس کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ، ابھی یہ گنگے بہرے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں گنگے بہرے اندھے ہیں، یہ اسلام پہ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ان کے لیے جہنم تیار کی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن سنتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ ویسے ہی ان کی مثال ہے کہ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ گنگے بہرے اور اندھے ہیں، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ایسے بے شمار لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نفاق ہے اس کی انتہا جہنم کی آگ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، آخرت کی رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی علامات جو منافقین والی ہیں اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مواحد بنائے، ایماندار بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔